قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 افراد ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ثلاثۃ یوم القیامۃ تحت عرش اللہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ آج کل تو سردی ہے، گرمیوں کے موسم میں بندے کا دل کرتا ہے کہ فوراً سے شیلٹر میں آ جاؤں، سائے میں آ جاؤں، چھاؤں میں آ جاؤں، تاکہ مجھے سکون اور اطمینان مل جائے۔ لیکن قیامت کی جو گرمی ہوگی، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہاں بھاگ جاؤں، وہاں چلا جاؤں۔ اور جس کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو گیا، خدا کی قسم وہ اتنا خوش نصیب ہوگا، سمجھ لیں کہ اس کو وہیں پر کامیابی کی سند مل جائے گی۔ مختلف احادیث میں مختلف افراد کا تذکرہ ہے، لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے روایت پیش کر رہا ہوں اس میں 3 افراد کا ذکر ہے کہ یہ لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا، من فرج عن مکروب امتی، جو میرے کسی پریشان امتی کی پریشانی کو دور کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ دوسرا کون؟ ومن احیا سنتی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور تیسرا کون ہے؟ ومن اکثر الصلاۃ علیہ، جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ اتنے خوش نصیب افراد ہیں، اور یہ تینوں کام ایسے ہیں جس میں کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا، کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ آپ کی ڈیلی روٹین میں، ڈیلی لائف کے اندر کام ہے کہ جو ہم بغیر مشقت کے کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تینوں اعمال کو کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس حدیث پاک کا جو پہلا حصہ ہے نا، من فرج عن مکروب امتی، کہ جو میرے کسی امتی کی تکلیف کو دور کر دے، کشادگی کر دے، وہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اس کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، یعنی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، کیسا سلوک ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کیونکہ اسلام بڑا پیارا مذہب ہے، دین کامل ہے، اور اس دین کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کی تعلیم بھی ہے، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے اعتبار سے بھی خیر خواہی کی تعلیم ہے۔ اور آپ دیکھیں وہ دین، وہ اسلام کے جو جانوروں پر بھی شفقت کرنے کا درس دیتا ہے، وہ انسان پر شفقت کرنے کا درس کتنا زیادہ دیتا ہوگا۔ لیکن آج ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر خیر خواہی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ بہت سارے مواقعوں پر ہم آنکھ آڑے کان کر جاتے ہیں، جہاں پر ہمیں مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے تھی، اس کا غم بانٹنا چاہیے تھا، اس کے ساتھ کوئی شیئرنگ کر لینی چاہیے تھی، مگر جذبہ اتنا نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کر سکیں۔ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی گئی ہے، ایسا درس دیا گیا ہے کہ اگر ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو غیر مسلم ہمیں دے کر اسلام لے آئے۔ لیکن ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے کہ غیر مسلم پناہ مانگتے ہیں کہ بھائی مسلمان نہیں ہونا۔ یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ آج تک جتنے بھی غیر مسلمان مسلم ہوئے ہیں، وہ 2 وجوہات سے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اسلام کی تعلیم کو پڑھتے ہیں اور اس سے متاثر ہو کر پھر وہ اسلام کی طرف آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی باعمل مسلمان کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی جھوٹ بولنے والے مسلمان، رشوت کا لین دین کرنے والے مسلمان کو دیکھ کر غیر مسلم مسلمان ہو گیا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی پیاری ہیں کہ غیر مسلم بھی اس کا مطالعہ کرے تو اسلام لے کر آ جائے، یا پھر پکا سچا مسلمان ان تعلیمات پر عمل کرے تو غیر مسلم مسلمان ہو جائیں۔ لیکن ہماری حالت ایسی نہیں ہے۔
ہم اسلام کی تعلیمات پر صحیح طور پر عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو حدیث پاک کا جو پہلا حصہ میں نے پڑھا اس میں مسلمانوں کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی، ان کے ساتھ خیر خواہی کا کیسا درس دیا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ حدیث پاک کا جو آدھا حصہ ہے نا وہ تقریباً مسلمانوں کی خیر خواہی کے متعلق ہے، اور باقی آدھا حصہ علم دین حاصل کرنے کے متعلق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن المؤمن قربة من قرب الدنیا، جو کسی مسلمان مومن کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا، نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کر دے گا۔ آپ دیکھیں کیسا مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، اور پھر ہمیں ریوارڈ بھی بتایا کہ تم اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں کیا عطا فرمائے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ریوارڈ کا نہ بھی فرمائے، وہ صرف حکم کر دے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی پیدا کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے، تو بھی ہم پر لازم تھا کہ ہم یہ کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا کریم ہے، رحیم ہے کہ اس نے ہمیں بدلہ بھی عطا فرمایا کہ تم دنیا کی پریشانی دور کرو گے، میں آخرت کی پریشانی دور کر دوں گا۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے جو علماء کرام نے ہمارے سامنے بیان کیا ہے، وہ نقطہ یہ ہے، آپ نے سنا ہوگا قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو دنیا کے اندر ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت میں اس جیسی 10 کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ ہم ایک پریشانی دور کریں گے، قیامت میں اس کے بدلے میں ایک پریشانی دور ہو جائے گی، حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دنیا کی ایک پریشانی دور کرتے تو آخرت کی 10 پریشانیاں دور ہو جاتی۔ علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اے اعتراض کرنے والے، تم سمجھے نہیں ہو بات کو۔ بات یہ ہے کہ جو آخرت کی پریشانی ہے نا، وہ دنیا کی 1 2 10 20 نہیں، دنیا کی ساری پریشانیاں اگر جمع ہو جائیں پھر بھی آخرت کی ہولناکی اتنی عظیم ہے کہ وہ اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو تم دنیا میں ایک مسلمان کی پریشانی دور کرو گے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی عظیم پریشانی جو دنیا کی ساری پریشانیوں سے بڑھ کر ہے، اللہ پاک دور فرما دے گا۔ قیامت کا جو ہلکے سے ہلکا عذاب ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا، اور وہ یہ گمان کرے گا کہ سب سے بھاری عذاب مجھ پر ہو رہا ہے، یہ قیامت کا ہلکا عذاب ہے۔ اور قیامت کی اور پریشانیوں پر غور کیا جائے، قیامت کی گرمی، قیامت میں آنے والا پسینہ، اور جو دیگر ہولناکیاں ہیں وہ دنیا کی ہولناکیوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس دنیا کے اندر مسلمانوں کا غم دور کریں، پریشانی دور کریں۔ ہم ساری دنیا کے بارے میں ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں، اس کو یہ ہو گیا، اس کے لیے یہ مسئلہ ہے، اس کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ ہمارے گھر کے اندر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ہمیں ان کی خیر خواہی نہیں سوچتی۔ یہ کیسی کیا ہے؟ یعنی آپ غور کریں کہ اگر واقعی اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہے پیچھے، تو پھر تو آپ کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کرنی چاہیے تھی، اپنے بھائی بہنوں سے رابطہ کرتے، ان کی پریشانی دور کرتے، والدہ گھر میں بیمار ہیں ان کی خیر خواہی کرتے، ان سے کبھی پوچھ لیتے کہ والدہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، والد صاحب گھر میں ان سے پوچھ لیتے۔ اب تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، کوئی میسج کرنا بھی مشکل نہیں ہے، ایک آڈیو کلپ سینڈ کر دیتے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ رشتے جو بنائے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو رشتے بنائے ہیں، اس کی ایک وجہ بھی یہی ہے کہ یہ خوشی اور غمی کے موقع پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ تو ہم نہ اپنے گھر والوں کی خیر خواہی کر پاتے ہیں، نہ باہر والوں کی خیر خواہی کر پاتے ہیں۔ جو کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک مزید جذبے میں اضافہ فرمائے، لیکن یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم اپنے ماتحتوں، اپنے بھائی بہنوں، اپنے دوستوں، عزیزوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں۔ اچھا، پریشانی دور کرنے کے لیے کروڑ پتی ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یار میں تو خود تنگ دست ہوں، آپ اس کے ساتھ مسکرا کر بات تو کر سکتے ہیں۔ چلے یہ بھی نہیں کر سکتے، کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کسی مسلمان کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں۔ چلے آپ
آنکھ سے کسی مسلمان کی پریشانی دور نہیں ہو رہی، آپ اس کی ٹینشن کو دور نہیں کر پا رہے، لیکن آپ یہ بھی تو غور کریں کہ کیا میں اس مسلمان کو پریشانی میں مبتلا کرنے کا ذریعہ تو نہیں بن رہا؟ کبھی کچرا پھینک کر، کبھی راستے میں کوئی چیز رکھ کر، کبھی گاڑی گراؤنڈ پارک کر کے، کبھی جنریٹر کا جو آواز ہے اس کا رخ اپنے پڑوسی کی طرف کر کے، یہ ساری پریشانیوں میں تو اس کو مبتلا نہیں کر رہا۔ کبھی کسی کا قرض لے کر اس کو ادا نہ کرنا، کبھی کسی مسلمان کو بلا وجہ اذیت دینا، کیا میں ان چیزوں میں تو نہیں پڑا ہوا؟ مجھے تو یہ حکم تھا کہ میں مسلمان کی اذیت کو دور کرتا، اور کہیں میں مسلمان کو اذیت میں مبتلا کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا ہوا۔ آپ غور کریں، ایک مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، جو آج پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، میں تمہیں جواب عطا فرماؤں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد صاحب کے پاس گئی مشورہ کرنے کے لیے، کہنے لگی کہ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہیں اور فرمایا ہے کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ویسے ہی سرکار کے صحبت یافتہ، کہنے لگے سرکار سے پوچھو کہ اللہ اور آپ کے درمیان جو راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں نا پرائیویٹ، اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ یہ مشورہ ملا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اور میرے درمیان جو راز اور نیاز کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو تمہارے کسی امتی کی تکلیف کو دور کرے گا، میں اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دوں گا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا خوش ہوئی، جا کر والد صاحب کو خوشخبری سنائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ہم نے تو سبحان اللہ کہا، کہنا بھی چاہیے، بہت خوشی کی بات ہے، لیکن وہ تصویر کا دونوں رخ دیکھا کرتے تھے، رونے لگے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی والد صاحب، ابا جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اتنی خوشی کی بات ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم تصویر کا ایک رخ دیکھ رہی ہو، اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کو تکلیف میں مبتلا کرے گا، اللہ پاک اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہ ہے مسلمان کو اذیت پہنچانے کا انجام۔ حقوق العباد کا درس جو ہمیں دیا جاتا ہے کہ یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک مسلمان معاف نہیں کرے گا۔ یہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے یہی ہے کہ مسلمانوں کا خیر خواہ بننا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے۔ اگر آپ اس کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم اس کو تکلیف میں تو مبتلا نہ کریں۔ یہ سب سے بڑا درس ہے کہ ہمارے ذریعے سے کوئی مسلمان تکلیف میں نہیں آنا چاہیے۔ اس کی اذیت، اس کی تکلیف، اس کی پریشانی، اس کی مشقت کا جو ذریعہ ہے، جو وجہ ہے، وہ میں نہ بنوں۔ تو فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور کر دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور فرما دے گا۔ حدیث پاک کا جو اگلا حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کی خیر خواہی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے، مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا جا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا من یسر علی مقصر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ۔ جو کسی مسلمان تنگ دست پر خوشحالی کرے گا، کشادگی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی دنیا و آخرت میں اس پر کشادگی کر دے گا۔ کس طرح کشادگی کرنی ہے؟ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے، کوئی آپ کا رشتہ دار ہے، جان پہچان والا ہے، آپ نے اسے قرض دیا، اب وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، تو ہمارا انداز کیا ہوتا ہے؟ یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، بندے بھیج کے اٹھوا لوں گا، یا گھر کا سامان توڑ پھوڑ دوں گا، نہ جانے کیا کہ لوگ دھمکیاں دیتے ہیں۔ لیکن یہ دیکھا جائے کہ کیا وہ واقعی دینے پر قادر ہے یا نہیں۔ بہت سارے افراد دینے پر قادر نہیں ہوتے، جیسے آج کل کا ماحول چل رہا ہے، آج کل جو حالات ہیں، ایسے ایسے لوگ بیچارے پریشان ہیں، الامان والحفیظ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ نے کسی کو قرض دیا اور وہ نہیں لوٹا پا رہا، تو اس پر کشادگی کریں، اس پر آسانی کریں۔ یہ تو قرآن پاک کا بھی حکم ہے کہ اگر تم نے اس کو قرض دیا ہے، وہ قرض ادا نہیں کر پا رہا، تنگ دست ہے، تو اس پر آسانی کرو۔ لیکن ہمارا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم کیا کہنا چاہیے، گنڈا گردی پہ اتر آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟
ہر بندہ اپنے آپ سے سوال کر لے کہ اولا تو میں کسی کو قرض دیتا بھی ہوں کہ نہیں. ٹھیک ہے وہ بھی تحقیق کرنی چاہیے, یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی قرض دے دیا, اس میں بھی تحقیق کرنی چاہیے. لیکن یہ بھی غور کریں کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے اب وہ لوٹانے پر قادر ہے یا نہیں. اگر وہ نہیں لوٹا پا رہا تو اس کو بار بار اذیت نہ دیں. دیکھیں ہر چیز کے پیچھے اگر اللہ کی رضا چھپی ہوئی ہونا تو پھر بندہ خاموش ہو جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا اور وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا, مدت پوری ہو گئی وہ قرض لوٹا نہیں پا رہا, اور اگر تم صبر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روزانہ اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہی معمول تھا کہ آپ کسی کو قرض دیتے اور وہ نہیں لوٹا پاتا تو اسی نیت سے اس سے مطالبہ نہ کرتے کہ روزانہ صدقے کا ثواب ملے گا. اگر واقعی اللہ کی رضا مقصود تھی تو آپ کو تو روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب مل رہا ہے. لیکن اب کیا ہو گیا, اگر وہ نہیں لوٹا پا رہا تو پھر اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا, اس کو گالیاں دینا, اس کو ڈسہارٹ کرنا, اس کو ڈیگریڈ کرنا, یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. فرمایا کہ مسلمانوں کو کشادگی فراہم کرو, ان کے لیے آسانی پیدا کرو, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا. پھر کیا فرمایا حدیث پاک کا تیسرا حصہ, یہ جو مسلمانوں کے ساتھ بھلائی اس کے اندر چھپی ہوئی ہے. فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو کسی مسلمان کے عیب کو دنیا میں چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. آج ہم کسی کے گناہ پر مبتلا ہو جائیں, کسی کے کوئی عیب پر ہمیں خبر پہنچ جائے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ایک ایک کو بتا دیں. کوئی بندہ بچنا نہیں چاہیے کہ جو اس بندے کے عیب سے باخبر نہ ہو. ایک ایک کو جا کے بتاتے ہیں, میسج کرتے ہیں, دو چار بندے بیٹھ جائیں تو ان میں بلا وجہ بات نہ ہو پھر بھی زبردستی نکال کر تمہیں پتا ہے یہ ایسے کرتا ہے, تمہیں پتا ہے اس کے یہ کام ہے. آپ دیکھیں اگر آپ اس کی آج عیبوں کو اچھال رہے ہیں تو کیا آپ کون سے پارسا ہیں, ہم کون سے ولی اللہ ہیں جو ہمارے اندر عیب نہیں ہے. انسان کو اپنی حقیقت پتا ہوتی ہے کہ میرا کیا معاملہ ہے. نیک نظر آنے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ اندر سے بھی نیک ہو. جس کی تنہائی اچھی ہے نا حقیقتاً تو وہی نیک ہے. جس کی تنہائی اچھی ہے حقیقتاً وہ نیک ہے. یہ تنہائی میں پتا چلتا ہے کہ بندہ کتنا پارسا ہے اور کتنا نیک ہے. تو اس لیے حکم ہے یہ کہ کبھی کسی مسلمان کے بارے میں پتا چل جائے تو اس کی پردہ پوشی کریں, اس کے عیبوں کو نہ اچھالیں. ایسا نہ ہو کہ آج ہم کسی مسلمان کے عیبوں کو اچھالتے پھریں اور پھر قیامت کے دن ہمارا سارا چھٹا کھل کے سامنے نہ آ جائے کہ اس کے تو یہ اعمال ہیں. آج مسلمانوں کے عیبوں کی پردہ پوشی کریں. اولاً تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ مسلمان کے عیب پر ہم مطلع ہی نہ ہو, ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ مسلمان یہ عیب اس کے اندر موجود ہے, یہ کام کرتا ہے. بعض لوگوں کے اندر وہ عادت ہوتی ہے, ٹوپے لگے ہوتے ہیں, یہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے, اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے. عورتوں کے اندر بالخصوص یہ عادت ہوتی ہے, بھائی اس کے کیا حالات ہیں, وہ بھابھی نے یہ کر دیا تو نند نے یہ کر دیا تو فلاں نے یہ کر دیا. یہ عادت اچھی نہیں ہے یار. اپنے کام سے کام رکھیں. آپ کیا پورے دنیا کو کہ وہ سرچنگ میں لگے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے. کبھی اپنے حالات پر غور کیا کہ میں کیا کرتا ہوں. جس مسلمان کو اپنے عیب پتہ چل جائے نا تو پھر اس کو دوسرے کے عیب نظر نہیں آتے. نافی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر, پڑی جب اپنی خطا پر نظر تو جہاں میں کوئی برا ہی نہ رہا, تو پھر جہاں میں کوئی برا نہ رہا جب اپنی خطا پر نظر پڑ گئی. تو یہ نہ کیا کریں, مسلمانوں کی دو میں نہ لگے. ہاں اگر آپ کو پتہ چل جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں مسلمان کی اصلاح کرنی چاہیے تو تنہائی میں جا کے اس کو سمجھا دیں. یہاں پر بھی دیکھیں کہ مقصد کیا ہے. ہم اصلاح بھی کرتے ہیں تو سب کے سامنے, چار بندوں کے سامنے اس کو سنا کر کہیں گے یار یوں نہیں کیا کرو, یوں کر لو. یار یہ تنہائی میں بھی تو کیا جا سکتا تھا, یہ کام اکیلے میں بھی تو کیا جا سکتا تھا. اگر آپ واقعی اس کی اصلاح چاہتے ہیں تو تنہائی میں سمجھائیں. 10 بندوں کے سامنے سمجھانے سے کبھی اس کی اصلاح نہیں ہوگی. لوگ بچوں کے بارے میں پریشان ہوتے ہیں, امام صاحب کو بولتے ہیں سمجھاؤ بھائی اس کو, سمجھتا نہیں ہماری بات. 4 بندوں کے سامنے بولیں, اب وہ کیا سمجھے گا آپ مجھے بتائیں. اب تو وہ باقی بن جائے گا, اب اس کی اصلاح کیسے ہوگی. کاش ایسا ہوتا کہ تہجد میں اٹھ کے اپنے بچے کے لیے دعا کرتے یا اللہ اس کو نیک بنا دے. خود بھی تو فجر کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی, بچہ کہاں سے پڑھے گا, بچہ کہاں سے نیک بنے گا, خود بھی تو توفیق نہیں ہے.
خود سگریٹ پیے گا، بچے کو بولے گا تم نہ پیو، کیسے اصلاح ہوگی؟ تو بہرحال اصلاح کرنے کا بھی طریقہ ہے، اصلاح کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں جو ہمیں شاید نہیں آتے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انداز میں مسلمانوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کبھی کسی مسلمان کے بارے میں پتہ چل جائے تو نیت کریں کہ انشاءاللہ اچھے انداز میں اس کی اصلاح کریں گے، اور اگر اصلاح کرنا ممکن نہ ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سمجھے گا، فتنہ ہوگا، تو خاموشی اختیار کریں، دعا کرتے رہیں۔ دعا سے بڑھ کر کیا ہتھیار ہے؟ اس مسلمان کے لیے آپ دل سے دعا کریں۔ کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا یہ زیادہ قبولیت کے مرتبے پر پہنچتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ کسی اور کے لیے دعا کرتا ہے، فرشتے اس کے حق میں آمین کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کے حق میں قبول فرما لے۔ اتنا فائدہ ہے دعا کرنے میں۔ لیکن دعا کرنے کی توفیق، کبھی میں نے کسی مسلمان کے لیے دعا کی ہو، یا اللہ اس کی یہ پریشانی دور کر دے، آپ دیکھیں جو دل سے دعا نکلتی نا وہ اثر رکھتی ہے۔ جب بندہ دل سے دعا کرتا ہے وہ قبولیت کے مقام پر پہنچتی ہے۔ کاش کہ ہم ان چیزوں کو اپنانے والے بن جائیں۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے بھی مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمایا۔ کہا ارشاد فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ جب تک بندہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے۔ کتنی مسلمان کی خیر خواہی چھپی ہوئی ہے کہ تم مسلمانوں کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آپ دیکھیں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم حادثے سے بچ جاتے ہیں، کوئی بڑی تکلیف سے بچ جاتے ہیں، پریشانی سے بچ جاتے ہیں، اس کے پیچھے کیا گہرائی ہے یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم نے کسی وقت کسی مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کی ہو، اس کی مدد کی ہو، تو اس کی برکت سے آج ہمیں اس آزمائش سے بچت ہو گئی ہو۔ ہمیں پتا نہیں ہوتا، نیکی رائگاں نہیں جاتی۔ جو اخلاص سے کی ہوئی نیکی ہے نا وہ رائگاں نہیں جاتی، وہ کبھی نہ کبھی بندے کو کام ضرور آتی ہے۔ تو مسلمانوں کی مدد کیا کریں۔ آگے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی راستے پر چلے اس میں علم کی تلاش کرے، علم حاصل کرے، اللہ تبارک و تعالی اس علم کے راستے پر چلنے کی برکت سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اس کو جنت کے راستے پر چلا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا ہمیں علم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، لیکن ہم کہاں علم حاصل کر پاتے ہیں؟ دعوت اسلامیہ نے کتنے مواقع فراہم کر دیے، مدنی قافلے، اجتماعات، مدنی مذاکرے، اور پھر حدیث پاک کا اگلا حصہ دیکھیں، فرمایا وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ مِّن بَيْتٍ فِي بُيُوتِ اللَّهِ۔ کوئی قوم، چند افراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون کتاب اللہ، کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ یتدارسونہ بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں۔ پھر ان پر ہوتا کیا ہے؟ فرمایا الا، ہوتا یہ ہے کہ ان کے اوپر نزلت علیہم السکینہ، اللہ کی طرف سے سکون نازل ہوتا ہے، اطمینان اور سکینہ ان پر نازل ہوتا ہے۔ فرمایا کہ غشیتہم الرحمہ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ فرمایا کہ وحفتہم الملائکہ، جو فرشتے ہیں، جو ملائکہ ہیں، وہ انہیں اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ایسے بندوں کا ذکر فرماتا ہے جو علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، جو مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے کو سکھا رہے ہوتے ہیں، اتنی برکت ہے۔ اور پھر فرمایا کہ من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، کہ جس کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا۔ یعنی مراد یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی شریف النفس کیوں نہ ہو، کتنا ہی معزز نظر آتا ہو، لیکن وہ اگر اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا نہیں تو پھر وہ جنت کی طرف نہیں بڑھ رہا، بلکہ ایسا شخص جو حبشی غلام ہے، نسب کے اعتبار سے دیکھو اس کی فضیلت نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ اگر اس پہ فرض ہے تو دیتا ہے، اور سارے احکامات پر عمل کرتا ہے، تو فرمایا کہ اس معزز بندے کے مقابلے میں یہ جنت کی طرف آگے بھاگ رہا ہے، یہ جنت کی طرف سبقت کرنے والا ہے، اگرچہ اس کا نسب کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے سفر کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اس مہینے میں بھی 29، 30، 31 جنوری ہمارے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں۔
تو اس کے لیے وقت نکالیں. کتنا بڑا یہ علم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. جو جاتے ہیں آپ ان سے پوچھیں. الحمدللہ اس مرتبہ حیدرآباد کا سفر ہوا, نئے نئے اسلامی بھائیوں نے سفر کیا, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. فرائض علوم انہوں نے سیکھے, وضو کا پریکٹیکل, نماز کا پریکٹیکل. ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے, وہ تو آپ جب پیش ہی ہوگی پھر پتا چلے گا کتنا آتا ہے. تو اس لیے کوئی یہ سمجھ کے نہ بیٹھے کہ یار یہ ساری چیزیں تو ہم بچپن سے کر رہے ہیں, ہمیں سب کچھ آتا ہے. نہیں, بہت مسٹیکس ہوتی ہیں, بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے اگر سامنے آتی ہیں, کسی کے سکھانے سے اگر سامنے آتی ہیں. تو مدنی قافلوں میں سفر کریں, اجتماعات میں شریک ہوں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.